یہ سی ایس ایس اردو لٹریچر آپشنل سبجیکٹ ہے. اس کے 100 نمبر ہے. پہلے یہ 2 پیپر پہ تھا اس کے 200 مارکس سے، لیکن اب اس کو تھوڑا سا وہ 100 نمبر پہ لے کے آئے. تو پہلے تھوڑا تعارف کریں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ اردو ادب کا مطالعہ، اس میں ہے اردو زبان و ادب کی اسلامی شناخت. ٹھیک ہے، پھر 20ویں صدی کی تحریکیں، ادبی جو تحریکیں ہیں نا اس کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہوگا. پھر پاکستانی ادب کی جو اصطلاح ہے، تشکیل، جو روایت اور ارتقاء، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے 25 نمبر پہلا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اردو ادب کا مطالعہ ہے. پھر اس میں سے آتا ہے شعری ادب. ٹھیک ہے، شاعری ادب کا تنقیدی مطالعہ. دور قدیم میں اس میں کون کون سے جو میر تقی میر صاحب تھے، غالب تھے، حالی تھے اور اقبال، ان چاروں کے نا اپنی اس کی جو نظم شاعری مجموعہ ہے. مثلاً دیوان غالب ہو گیا، میر تقی میر کا جو منتخب غزلیات ہے، میر مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا، اس کو اپنے تشریح کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ اس کا سلیبس اس ٹھیک ہے، سی ایس ایس کے لیے، اردو کے لیے. تو اقبال، علم محمد اقبال کا جو ہے نظم طلوع اسلام، خضر راہ، مجد قرطبہ، اس کو ہم تشریح کے ساتھ بھی پڑھیں گے. آپ کے لیے کچھ ہیلپ کریں گے تاکہ آپ جو ہے نا آسانی کے ساتھ اردو لٹریچر کے لیے تیاری کر سکو. ٹھیک ہے، امید ہے میرا جو ہے نا یہ کوشش یہ آپ کے لیے کچھ رنگ لائے گا، آپ کو ایک اچھا ایک کانفیڈنس دے گا. اور اردو کو جو پیپر ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کو سالو کرو گے. پھر آتا ہے دور جدید. اس میں فیض احمد فیض صاحب کا جو بڑا جو ہے نا دست صبا، بڑا جو ہے نا ایک طویل غزل ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، راشد صاحب کا جو نظم ہے ایران میں اجنبی، اس میں پڑھیں گے. مجید امجد کا جو ایک ہے نظم ہے شب ربطہ، یہ بھی ایک چھوٹا سا نظم ہے. ٹھیک ہے، ناصر قادری صاحب کی جو غزل ہے اس میں سے ایک برگن ہے، اس کو پڑھیں گے. یہ تھوڑا طویل غزل ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر ہم آئیں گے نثری ادب کا تنقیدی مطالعہ، غیر جو افسانوی نثر ہے، ڈرامہ. ٹھیک ہے، جو مطلب ناول وغیرہ اس کے بارے میں ہے، جس طرح شبلی نعمانی صاحب جو ہے سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول، اس کی جو ہے نا جو ہے اقتباس، اس کی تشریح وغیرہ سب وغیرہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یا اس کو جو چیپٹر وائز سمری بھی کریں گے تاکہ تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے. مولوی عبدالحق صاحب کے جو خاکے ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے چند اہم اثر، اوکے، وہ خاکے بھی ہم پڑھیں گے. پھر ہے افسانی نثر، یہ بہت ہی زبردست ہے، سلیبس میں آئے گا، بڑا ٹاپکس، بڑا امپورٹنٹ ٹاپکس ہے. منٹو صاحب کے جو افسانے ہیں، 20 افسانے، منٹو کے 20 افسانے، جس کو ڈاکٹر انوار احمد، ڈاکٹر اے بی اشرف صاحب نے لکھا. اس کے ہم جو ہے نا وہ سمریز پڑھیں گے، چیپٹر وائز سمری وغیرہ ہو گیا، اس کی کچھ تشریح وغیرہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو افسانہ ہے کپاس کا پھول، اس کا بھی پڑھیں گے. مشتاق احمد یوسفی، طنز و مزاح، آبی گم. ٹھیک ہے، تو یہ سلیبس ہے. ٹھیک ہے، بس یہی پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ہم اب اس کو اچھی طریقے سے اس کو مطلب تیار کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھتے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا جو نظم ہے مسجد قرطبہ. ٹھیک ہے، مسجد قرطبہ کی پہلے 5 بن لیتے ہیں، اس کے متن و ترجمہ اور تفصیلی تشریح کرتے، پھر اس کے بعد آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جاتے. ٹھیک ہے، مسجد قرطبہ، یہ قرطبہ اسپین میں ہے. ٹھیک ہے، اسپین کا ایک شہر ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک مسجد تھا، اس کا نام تھا مسجد قرطبہ، جہاں کہ اسپین کے مسلمانوں نے بنایا تھا. وہاں پہ آپ گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی، وہاں کی جو ان کی تعمیر، ان کے نقش و نگار کو دیکھ کر آپ بڑے وہ متاثر ہوئے. پھر آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آ گئے جو وہاں کے مسلمانوں نے کی جو سنہری دور تھا، اس کی یاد آپ کے ذہن میں اجاگر ہوئی. آپ نے کچھ سوچا، پھر آپ نے وہی پہ نا ایک نظم تخلیق کی جسے بولتے ہیں مسجد قرطبہ. تو یہ آپ نے وہاں پہ لکھا تھا. بند نمبر 1، سحر ہے یا سرافہ، فتنہ و مستی ہے سحر، صبح کا پہلے تماشا، آنکھ کو باتا ہے کیا ترجمہ. یہاں کی صبح سراپا وجد سرور ہے، ایک ایسا پہلا منظر ہے جو آنکھ کو بہت باتا ہے. تشریح، اقبال صبح کے وقت مسجد قرطبہ کے ماحول کو بیان کر رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ صبح عام کوئی صبح نہیں ہے، بلکہ ایک وجد اور روحانی مستی کا منظر ہے جو انسان کے دل کو زندہ کر دیتا ہے.
بند نمبر 2، روشنی ہے یہ صدف گوہر شبنم کا ہے جوہر، صبح کی دامن میں شبنم کا ہے سرمایہ کیا۔ یہ روشنی موتیوں کا صدف ہے اور شبنم کا ہر قطرہ گوہر کی طرح چمک رہا ہے۔ صبح کا دامن گویا شبنم کی موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں روشنی اور شبنم کو بطور علامت استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے موتی صدف میں محفوظ رہتے ہیں، ویسے ہی صبح کی روشنی میں شبنم کے قطرے جگمگاتے ہیں۔ یہ منظر اسلام کی پاکیزگی، تازگی اور روحانی حسن کی علامت ہے۔ بند نمبر 3، صبح ہے قرطبہ تیرے دور و دیوار کی خیر، صبح ہے اے مسجد قرطبہ تجھ پر نثار۔ اے قرطبہ کی صبح تیرے در و دیوار سلامت رہے، اے مسجد قرطبہ یہ روشن صبح تجھ پر قربان ہے۔ تشریح: اقبال مسجد کو محض ایک تاریخی عمارت نہیں سمجھتے بلکہ اس کی روحانی عظمت اور اسلام کی جلال کی علامت قرار دیتے ہیں۔ وہ مسجد کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بند نمبر 5، ہے تیری تعمیر میں مضمر محبت کا سرور، طاق نسیہ میں تیری یادوں کے چرچے ہے بہت۔ تیری تعمیر میں محبت کا سرور چھپا ہوا ہے اور بولے وقت کی طاق میں بھی تیری یادوں کی چرچا ہی باقی ہے۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ کی بنیاد محبت پر کی گئی تھی، آج بھی وہ گزرنے کے باوجود اس کے نقوش اور اس کی روح ابھی تک زندہ ہے۔ بند نمبر 5، تیرے صحن گنبد نیلوفری میں رات کا، سورج روما ہوا غائب ہوا روشن ضمیر۔ تیری نیلگو گنبد والے صحن میں رات کے بعد سورج غائب ہو جاتا ہے لیکن دل اور ضمیر روشن ہو جاتا ہے۔ تشریح: مسجد قرطبہ کا گنبد اور اس کا صحن روحانی روشنی سے لبریز ہے۔ یہاں سورج غروب ہو تو بھی دل روشن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسجد مادی روشنی سے نہیں بلکہ روحانی نور سے چمکتی ہے۔ پہلے 5 بندوں میں اقبال نے صبح کے منظر کو ایک روحانی کیفیت کے طور پر بیان کیا ہے، روشنی اور شبنم کو علامت بنایا ہے، مسجد قرطبہ کی عظمت اور اس کی بنیاد محبت پر ہونے کی وضاحت کی ہے، مسجد کو روحانی نور کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ بند نمبر 1 کا جو ہے سحر کا منظر اس میں پیش کیا گیا۔ متن: سحر ہے یا سرافہ اتنا وہ مستی ہے سحر، صبح کا پہلا تماشا آنکھ کو بھاتا ہے کیا۔ وضاحت: سحر صرف صبح کا وقت نہیں بلکہ بیداری اور روحانی آغاز کی علامت ہے۔ اقبال قرطبہ کی صبح کو عام صبح سے مختلف دیکھتے ہوئے، اور یہ وہ صبح ہے جس میں روحانی رشتہ، ایک روحانی نشہ، ایک وجد ہے۔ یہاں ایک طرح سے اسلامی تہذیب کی بیداری کی طرف اشارہ بھی ہے۔ روشنی اور شبنم۔ بند نمبر 2، متن: روشنی ہے یہ صدف گوہر شبنم کا ہے جوہر، صبح کے دامن میں شبنم کا ہے سرمایہ کیا۔ شبنم کے قطرے پاکیزگی، تازگی، نزاکت، صدف اور گوہر قیمتی موتی، اسلامی تہذیب کا حسن۔ صبح کی روشنی کی گویا ایک صندوق ہے جس میں یہ موتی بھرے ہوئے۔ اقبال کا مقصد یہ کہ اسلامی تہذیب بھی ایسی پاکیزہ اور قیمتی چیز ہے جو ہوا کے دامن میں محفوظ ہے۔ بند نمبر 3، قرطبہ کی صبح کو سلام۔ صبح ہے قرطبہ تیرے در و دیوار کی خیر، صبح ہے اے مسجد قرطبہ تجھ پر نثار۔ وضاحت: یہاں اقبال صرف قدیم عمارات کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اسلامی عظمت اور جو شان و شوکت کی علامت کو دیکھ رہے، جہاں پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، جہاں پر کئی ڈائنسٹیاں، امی خاندان سے لے کے پھر وہ الطائفی خاندان، پھر جو ہے نا یہ الموارد، الناصریہ، یہ سب جو ہے نا انہوں نے اپنے اپنے شاندار کارنامے سے انجام دیے۔ فتوحات کا بھی یہ مرکز رہا، یہ اسپین، ٹھیک ہے، اور فن و تعمیر، آرٹ، کلچر، سائنس بلکہ اس کا بھی مرکز رہا۔ چنانچہ اقبال صرف یہ نہیں کہ صرف جو ہے ایک مسجد میں مطلب بیٹھے اس کو یاد کر رہا ہے، بلکہ وہ جو ہے نا اس میں جب اس میں وہ وہاں بیٹھتا ہے تو وہ اس کی نظر نا اس 800 سال تک جاتی ہے جس میں مسلمانوں نے ایک شاندار کارنامے سر انجام دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اوکے، تجھ پہ نثار کے وہ مسجد کو زندہ روحانی مرکز قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مسلمان تاریخ کے سب سے شاندار دور سے گزرے تھے۔ بند نمبر 4، تعمیر میں محبت ہے تیری تعمیر میں مضمر محبت کا سرور، طاق نسیہ میں تیری یادوں کی چرچے ہے بہت۔ اوکے، تعمیر میں محبت کا سرور، مسجد و ایمان عشق الہی کی بنیاد پر بنی، طاق نسیہ بھول جانے والی جگہ یاداشت کی اندریا، مطلب وقت گزر گیا، حکومت ختم ہو گئی، مگر مسجد کی یاد، اس کا روحانی اثر آج بھی باقی ہے۔ یہ اسلامی پن تعمیر کی ابدیت کا اعلان ہے۔ روحانی نور۔ بند نمبر 5، متن: تیرے صحن گنبد نیلوفری میں رات کا، سورج روما ہوا غارف روشن ضمیر۔ گنبد نیلوفری میں نیلا آسمان، مسجد کا گنبد، جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو ظاہری روشنی ختم ہو جاتی ہے لیکن مسجد کا جو صحن باطن نور سے منور ہوتا ہے۔ مطلب یہ دنیاوی طاقت، رومی سوچ، مغرب کی تہذیب ڈوبی جائے تو ایمان اسلام کا نور باقی رہتا ہے۔ ان 5 بندوں میں اقبال نے ایک بہت
بڑا فکری نقطہ دیا ہے کہ اسلامی تہذیب مادی طاقت پر نہیں بلکہ روحانی طاقت پر قائم ہے، اور مسجد قرطبہ اس کی زندہ علامت ہے۔ ابتدائی 5 بندوں میں آنے والی مشکل الفاظ، ان کی معنی اور پھر استعمال ہونے والی استعارے اور علامتیں، سمبل کو تفصیل سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشکل الفاظ اور معنی: سحر، صبح کا وقت، فجر کا وقت، بیداری کی گھڑی، فتنہ، مستی، پرکشش، کیفیت، وجد و سرور، روحانی نشہ، تماشا، منظر دیکھنے کا قابلیت، موقع، صدف، گونگا یا سیب جس میں موتی بنتا ہے، گوہر، موتی قیمتی چیز کی علامت، سرمایہ، دولت، خزانہ، در و دیوار، مکان یا عمارت کی علامتی ترکیب یعنی مسجد کی عظمت، نثار، قربان کرنا، جان و دل سے پیش کرنا، مضمر، چھپا ہوا، پوشیدہ، سرور، لذت، کیفیت، خوشی، تاک نسیہ، بوننے کا گوشہ یعنی وقت کے اندھیروں میں گم ہو جانا، چرچے، ذکر، شہرت، باتیں، گنبد نیلوفری، نیل آسمان یا نیلی گنبد کی طرح مسجد کا منظر، ضمیر، باطن، دل، اندرونی نور، استعمال ہونے والی علامتیں، استعارے، سمبلس، سحر، صبح، علامتی بیداری، نئی زندگی، اسلامی تہذیب کی روحانی روشنی، شبنم کے قطرے، علامت، پاکیزگی، معصومیت، تازگی، یہ اسلامی پن تعمیر اور ایمان کی نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ صدف اور گوہر، علامت اسلامی ورثہ، ایک قیمتی موتی ہے جو وقت کی سطح پہ محفوظ ہے۔ مسجد قرطبہ، علامت اسلامی تہذیب کی عظمت، عشق الہی، روحانی مرکزیت۔ تاک نسیہ، علامت وقت کا اندھیرا، بھول جانے والی تاریخ، لیکن مسجد کی یاد اس اندھیرے میں بھی رہتی ہے، روشن ہے۔ گنبد نیلوفری، علامت آسمان کی ابدیت، مسجد کی عظمت کو کائنات کی وسعت کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ سورج روما، علامت مغربی تہذیب، طاقت، رومی تہذیب۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی طاقت ڈوب جاتی ہے لیکن اسلامی تہذیب کا نور، اسلام کا نور ابھی تک باقی ہے۔ اوکے، خلاصہ: ان بندوں میں اقبال نے قدرتی مناظر، صبح و شبنم، روشنی کو استعمال کر کے اسلامی روحانی تہذیب کی دوام، عظمت کو بخشا ہے، اجاگر کیا ہے۔ مسجد قرطبہ ایک علامت ہے عشق الہی، اسلامی فن تعمیر اور وقت کی گردش میں بھی ہمیشہ قائم رہنے والی روحانی روشنی کی۔ متن: دیدہ انسان سے ہے پوشیدہ تیرا حسن ذات، ہے نمایاں صبحوں کی تاروں میں وہ جوہر کبھی۔ ترجمہ: انسان یہاں کے تیرے اصل حسن کو نہیں دیکھ سکتی لیکن صبح کے ستاروں میں کبھی بھی اس جوہر کی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ وضاحت: خدا کا حسن براہ راست دکھائی نہیں دیتا، مسجد میں نظر آنے والا حسن دراصل اللہ تعالیٰ کی جمالیاتی تجلی ہے۔ مشکل الفاظ: پوشیدہ، چھپا ہوا، حسن ذات، حقیقی حسن، جوہر، اصل حقیقت، سمبلس، استعارے، صبح کے تارے، الہی نور کی جھلکیاں، حسن ذات، خدا کی صفات۔ بند نمبر 7۔ متن: تیری بنا پائندہ، ایمان سے ہے قائم میری، شام کی سورج کی لو میں بے نہا یہ زندگی۔ ترجمہ: تیری تعمیر ہمیشہ قائم ہے لیکن کیونکہ یہ ایمان پر مبنی ہے یہ زندگی شام کی سورج کی لو میں چھپی ہوئی ہے۔ وضاحت: مسجد کی پائندگی ایمان کے بدولت ہے، مادی طاقت ختم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی ایمان کی بنیاد پر تعمیرات ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ مشکل الفاظ: پائندہ، قائم رہتی ہے، دائمی، لو، روشنی کی چمک، شام کا سورج، دنیاوی زندگی کا خاتمہ، ایمان کی تعمیر، دائمی روحانیت۔ بند نمبر 8۔ متن: وقت کے دریاؤں میں بہتا ہوا تیرا جمال، جیسے دریا میں بہے موتی صدف کے ہاتھ سے، تیرے حسن وقت کے دریاؤں میں بہتا ہوا ہے جیسے موتی صدف کے ہاتھوں سے دریا میں بہہ جائے۔ وضاحت: مسجد کا حسن وقت کی قید میں بھی زندہ ہے، ماضی کی شان آج بھی چمک رہی ہے۔ مشکل الفاظ: جمال، حسن، صدف، سیب، سمبلس، دریا، وقت کا بہاؤ، موتی، مسجد کی عظمت، یادگار۔ بند نمبر 9۔ تیرے محراب و میناروں میں ہے وہی آواز عشق جس سے لرزتے تھے دل و جان مومنوں کی کارواں۔ یہ متن تھا۔ ترجمہ: تیرے محراب و میناروں میں آج بھی وہی عشق کی آوازیں گونجتی ہے جو مومنوں کے قافلوں کے دلوں کو لرزا دیتی تھی۔ اوکے۔ وضاحت: مسجد اب بھی ایمان کی علامت ہے، عشق الہی کی صدائی اب بھی اس کے میناروں سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ مشکل الفاظ: محراب، نماز کی جگہ، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ محرابی اس کو بولتے کہ محراب اس کو بولتا ہے۔ تو مینار کا مطلب ہے اذان دینے کی برج، کارواں، قافلے، سیمبلس، محراب و مینار، عبادت اور دعوت اسلام، آواز عشق، ایمان کی صدائے اذان۔ بند نمبر 10۔ اب بھی گونج ہی ہے تیری فضاؤں میں لا الہ الا اللہ، اب بھی ہے دل کو گرماتی ہے تیری صبحوں کی صدا۔ ترجمہ: تیری فضاؤں میں آج بھی لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے اور آج بھی تیرے صبحوں کے وقت کی آواز دل کو گرما دیتی ہے۔ وضاحت: مسجد ماضی کی یادگار نہیں ہوتی بلکہ زندہ حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ کی آواز ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ مشکل الفاظ: گونجتی ہے، باز گشت ہونا،
گرماتی ہے بول بتا دینا، موٹیویٹ کرنا. سمبلس، لا الہ الا اللہ توحید کا پیغام، صبح کی صدا، ایمان کا تازہ ولولہ. اوکے، ہم پڑھیں گے یہ جو بند نمبر 6 سے لے کے بند نمبر 10 تک، اس کی وہ تھوڑا وہ کریں گے، خلاصہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، وضاحت ہے. نمبر 1، دنیاوی طاقتوں کا زوال. اس میں کیا ہے، کس چیز کا ذکر ہے؟ دنیاوی طاقتوں کا زوال کا ذکر ہے. اقبال نے سورج روما کی مثال دی ہے. رومی سلطنت اور بعد میں یورپ اپنی مادی طاقت اور حکومت پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ طاقت عارضی تھی اور ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ صرف دنیاوی طاقت یا دولت پر کڑی تہذیبی دیرفا نہیں رہی تھی. ایمان کی فائندگی، مسجد قرطبہ کو ایمان سے قائم بنایا گیا ہے. ایمان و عشق الہی پر مبنی یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی، بلکہ ایمان زمانے کے طوفانوں میں بھی یہ قائم رہتی ہے. اس مسجد کی مینار آج بھی اذان کی صدا کو محفوظ رکھے ہوئے جو یہ علامت ہے کہ روحانی طاقت ہمیشہ باقی رہتی ہے. مسجد کا زندہ ہونا اب بھی علامت ہے. اقبال صرف ماضی کی یاد نہیں دہراتے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد قرطبہ ایک روحانی حقیقت ہے جو آج بھی زندہ ہے. لا الہ الا اللہ کی صدا آج بھی اس کی فضاؤں میں گونجتی ہے. اس طرح یہ مسجد مسلمانوں کی ایمان، تاریخ اور روحانی قوت کی علامت سمبل ہے. نتیجہ، سینٹرل آئیڈیا. اقبال کے مطابق دنیائی سلطنتیں روم، یورپ عارضی ہے، ایمان پر قائم تہذیب اسلام دائمی ہے. مسجد قرطبہ اس دائمی روحانی حقیقت کی روشن مثال ہے. اوکے، ابھی ہم پڑھیں گے بند نمبر 11. متن: اے مسلمان، دیکھ اس کو، دیکھ اس کی شان، عشق سے تعمیر کی ہے، عشق سے ہے پائندہ یہ. ترجمہ: اے مسلمان، اس مسجد کو دیکھ، اس کی شان کو دیکھ، یہ عشق سے تعمیر کی گئی ہے اور عشق پر ہی سے قائم ہے اور عشق سے ہی قائم ہے. وضاحت: اقبال یہاں پہ براہ راست خطاب کرتے ہیں مسلمان سے. وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کی بنیادیں ماض پتھر یا پن تعمیر پر نہیں بلکہ عشق الہی پر مبنی ہے. دنیا کی ہر مادی تعمیر دے سکتی ہے، لیکن جو چیز اس سے بنی وہ کبھی پناہ نہیں ہو سکتی. یعنی جو دنیا کی جو ہر مادی تعمیر ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن جو عشق سے بنی ہوئی ہے وہ کبھی بلڈنگ وہ ہوتی ہے، جو بھی چیز ہو، بلڈنگ ہو یا اور بھی چیز ہو، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک روحانیت شامل ہوتی ہے. اس بند میں عشق، ابدیت، بقا، مومن کی اصل قوت بیان کی ہے. مشکل الفاظ: پائندہ، قائم، دائمی. عشق صرف روحانی نہیں بلکہ اقبال کے نزدیک عشق حقیقی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. سمبلس: مسجد اسلامی تہذیب کی ایمان ہے. عشق مومن کی اصل طاقت، زندگی کا سرچشمہ، تخلیقی قوت ہے. بند نمبر 12. عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. عشق جبرائیل کا دم ہے، عشق ہی مصطفیٰ کا دل ہے، عشق ہی خدا کا رسول ہے اور عشق ہی خدا کا کلام ہے. یہاں اقبال عشق کو ہر طاقت کی جڑ بتاتے ہیں. جبرائیل بھی لانے والے فرشتہ کی شان سے بھی عشق ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی عشق سے لبریز ہے. قرآن خدا کا کلام بھی عشق کی تجلی ہے. مطلب اسلامی کائنات کا ہر مرکز عشق سے لبریز ہے. مشکل الفاظ: دم جبرائیل کی روحانی شان سے وہی، دل مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. سمبلس: جبرائیل وہی، الہی پیغام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان، عشق کی تکمیل، کلام الہی، قرآن عشق زبان. بند نمبر 13. متن: عشق ایک جسد نے طے کر دیا قصہ وجود. عشق ہے مٹی کی مورت، عشق ہے منصور کا دار. عشق ایک جسد میں وجود کا سارا قصہ طے کر دیا. عشق کی مٹی کی مورت انسان میں جان ڈال دیتے اور عشق کی منصور کے دار پر چڑھنے کی ہمت دیتا ہے انسان کو. وضاحت: عشق وجود کی حقیقت کو طے کر دیا. انسان مٹی کا پتلا ہے لیکن عشق اسے زندہ کر دیا ہے. حسین منصور حلاج کو عشق نے دار پر نعرہ انا الحق لگانے کا حوصلہ دیا. عشق مومن کو پناہ سے بقا کی طرف لے جاتا ہے. مشکل الفاظ: جسد جلانگ، تیز حرکت، مٹی کی مورت انسان، منصور کا دار، منصور حلاج کی پھانسی کی سولی. سمبل: جسد عشق، جلانگ ایمان کی طاقت، مٹی کی مورت انسان، دار منصور قربانی، عشق میں جان قربان کرنا. بند نمبر 14. متن: عشق فقیہ و سپہ سالار، عشق ہے اولیاء کا امام، عشق ہے ابن العرض و ابن السماء کا کلام. ترجمہ: عشق ہی فقیہ ہے، عشق ہی سپہ سالار ہے، عشق ہی اولیاء کا امام ہے، عشق ہی زمین والوں آسمان والوں کا کلام ہے. وضاحت: عشق عقل سے بڑھ کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے. عشق قیادت کرتا ہے، جہاد کی طاقت دیتا ہے. عشق اولیاء کی رہنمائی کرتا ہے. عشق زمین و آسمان کو جوڑنے والی زبان ہے. عشق مشکل الفاظ: فقیہ، دین عالم، سپہ سالار لشکر کا سردار، اولیاء اللہ کے دوست، صوفی. اوکے، فقیہ عقل، سپہ سالار قوت عمل، اولیاء روحانیت، یہ سب سمبل اس میں استعمال ہوئے. بند نمبر 15. متن: عشق ہے مومن کی شمشیر، عشق ہے مومن کا سپر، عشق ہے مومن کا محرم، عشق ہے پتہ کا علم.
ترجمہ: عشق مومن کی تلوار ہے، عشق ہی اس کی ڈال ہے، عشق ہی اس کا راز ہے، عشق ہی اس کا فتح کا پرچم ہے۔ وضاحت: مومن کی اصل طاقت مادی عطیہ نہیں بلکہ عشق ہے۔ تلوار اور ڈال، دفاع و حمل دونوں یعنی عشق سے ہی آئے ہیں۔ مومن کا راز بھی عشق ہے، کامیابی اور فتح بھی عشق کی بغیر ممکن ہے۔ مشکل الفاظ: شمشیر تلوار، سپر ڈال، محرم رازدار، علم پرچم، شمشیر و سپر، طاقت و قوت عمل، علم فتح، کامیابی، عزت، اسلامی غلبہ۔ بند نمبر 15 خلاصہ 11 سے 15 تک اس کا خلاصہ: اقبال نے ہمیشہ عشق کو مومن کی اصل بنیاد بتایا ہے۔ عشق کی تعمیر کرتا ہے، عشق کی بقا دیتا ہے، عشق کی وہی نبوت قرآن کی اصل حقیقت ہے۔ عشق کی انسان کو پناہ سے بقا کی طرف لے جاتا ہے، عشق کی رہنمائی، قیادت، ہتھیار، ڈال اور فتح کا پرچم ہے۔ یہ بند نمبر 16 متن: عشق کی مضراب سے ہے نغمہ تار زندگی، عشق سے ہے نور حیات، عشق سے ہے نار حیات۔ ترجمہ: زندگی کے احساس کا نغمہ عشق کے مضراب یعنی ضرب سے پیدا ہوتا ہے۔ حیات کا نور بھی عشق سے ہے اور اس کی آگ بھی عشق سے ہے۔ وضاحت: زندگی کو ایک ساتھ موسیقی کا آلہ کہا گیا، اس کے تاروں کو جو چیز حرکت دیتی ہے وہ عشق ہے۔ عشق ہی زندگی کی روشنی میں دیتا ہے نور اور حرارت بھی نار۔ مطلب یہ کہ حیات کی اصل توانائی عشق ہے، ورنہ زندگی ماضی بے جان وجود ہے۔ مشکل الفاظ: مضراف ساز کے تار کو بجانے والی چیز، نغمہ تار زندگی کی موسیقی، نور حیات روشنی ہدایت، نار حیات حرارت جوش توانائی۔ سمبلز: ساز زندگی کائنات انسانی حیات، مضراب عشق حرکت کو توانائی دینے والی قوت، نور روحانی پہلو، نار جوش عمل۔ بند نمبر 17 متن: عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے میں بھی ہے جن کا نہیں ہے کوئی نام۔ ترجمہ: عشق کی تقویم کیلنڈر زمانے میں صرف موجودہ دور ہی نہیں ہے بلکہ ایسے زمانے بھی جن کا کوئی نام نہیں ہے۔ وضاحت: دنیاوی وقت اور گھڑی انسان کو ایک محدود زمانہ دکھائی دیتا ہے، لیکن عشق کی نزدیک وقت کی وسعت لامحدود ہے۔ عشق صرف حال پر قناعت نہیں کرتا بلکہ مستقبل کے ان زمانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جو ابھی دنیا کے علم میں نہیں آئی۔ مطلب عشق انسان کو ابدیت اور لامحدود امکانات کا شعور دیتا ہے۔ مشکل الفاظ: تقویم کیلنڈر وقت کی تقسیم، اثر رواں موجودہ زمانہ۔ سمبلز: زمانہ بے نام، مستقبل کے امکانات، ابدیت، تقویم عشق روحانی وقت کا پیمانہ۔ بند نمبر 18 متن: عشق دم صبح و شام، عشق ہے راز کائنات، عشق مقام صدرا، عشق ہے معراج کا سیر۔ ترجمہ: عشق ہی صبح و شام کے دم میں، عشق ہی کائنات کا راز ہے، عشق ہی صدرا کا مقام ہے اور عشق ہی معراج کا راز ہے۔ صبح و شام کا وجود ہی بھی عشق سے ہے، پوری کائنات کی تخلیق و بقا عشق سے ہے۔ سدرۃ المنتہا یعنی جہاں جبریل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں، عشق کا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بھی راز عشق میں پوشیدہ ہے، یعنی عشق ہی زمین و آسمان کو ملانے والی ہے۔ مشکل الفاظ: سدرۃ المنتہا اسمان کا آخری حدود، معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر، سر راز پوشیدہ حقیقت۔ سمبل: صبح و شام، وقت کی گردش، سدرہ روحانی انتہا، معراج بلند ترین قرب الہی۔ بند نمبر 19 متن: عشق ہے ابن السبیل، عشق ہے ابن السبیل، عشق ہے رہبر حیات، عشق ہے مومن کا راز، عشق ہے ذکر و فکر۔ ترجمہ: عشق ہی مسافر راہ ہے، عشق ہی زندگی کا رہبر ہے اور عشق ہی مومن کا راز ہے اور عشق ہی اس کا ذکر و فکر ہے۔ وضاحت: انسان کو ابن السبیل کا راہ کا بیٹا یعنی مسافر کہا گیا ہے۔ اس سفر میں اصل رہنما عشق ہے، عشق مومن کا دل کا راز ہے، اس کی عبادت، ذکر اور سوچ فکر بھی عشق ہے، مطلب مومن کی پوری حیات عشق کے دائرے میں مکمل ہوتی ہے۔ مشکل الفاظ: ابن السبیل مسافر راہ، رہبر رہنمائی کرنے والا، ذکر فکر عبادت اور غور فکر کی۔ سمبلز: ابن السبیل انسان، مسافر کائنات، رہبر حیات عشق بطور رہنمائی۔ بند نمبر 20 متن: عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات، عشق ہے اصل حیات، موت سے حسب حرام۔ ترجمہ: کائنات کا سارا معرکہ عشق کی گرمی سے ہے، عشق ہی زندگی کی اصل ہے اور اس پر موت حرام ہے۔ وضاحت: کائنات میں جو حرکت و کشمکش ہوئے ہے وہ عشق سے ہے، عشق ہی زندگی کی جڑ ہے، عشق موت کو شکست دیتا ہے کیونکہ جو عشق میں جیتا ہے وہ ابدی ہے، مطلب عشق انسان کو پناہ سے بقا تک لے جاتا ہے۔ مشکل الفاظ: معرکہ کائنات، کائناتی کشمکش، جدوجہد، حرام ناممکن یا منع۔ سمبل: معرکہ کائنات، زندگی کی جدوجہد، موت پر حرام، اب وقع ابدیت۔ خلاصہ: اقبال نے عشق کو زندگی اور کائنات کی روحانی قوت قرار دیا۔ عشق زندگی کا نغمہ، راز
روشنی حرارت ہے، عشق وقت زمانے کی قید سے آزاد ہے، عشق کائنات کا راز معراج کا سر اور انسان کا اصل رہبر ہے، عشق زندگی کو موت سے بالاتر کرتا ہے۔ اوکے، ابھی ہم پڑھیں گے مجید قرطبہ مرکزی خیال، اس میں 41 اسٹینزا ہے، ٹھیک ہے، 41 بند ہے، یہ بندوں پر 41 بندوں پر مشتمل یہ نظم مجید قرطبہ علامہ اقبال نے لکھا ہے، یہ CSS کے یہ جو سلیبس ہے اس میں شامل ہے، اس کی تشریح وضاحت ہم نے کی۔ ابھی ہم اس کا مرکزی خیال، سینٹرل تھیم اور کچھ اور چیزیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں ہم کر رہے تاکہ آپ کی تھوڑا آسانی ہو جائے۔ اوکے، مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز پانی ہے، لیکن عشق حقیقی، عشق الہی اور عشق رسول باقی رہنے والا ہے۔ مجید قرطبہ عشق کا ہی ایک زندہ علامت ہے جو مسلمانوں کی ایمان، قربانی اور تخلیقی قوت کی نشانی ہے۔ شاعر نے عشق کو کائنات کی اصل قوت قرار دیا ہے جو فرد کو بھی بلند کر دیتی ہے اور قوم کو بھی عروج بخشتی ہے۔ آخر میں علامہ اقبال دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں پھر سے وہی عشق زندہ ہو جائے اور اسلام کا پیغام دنیا کو دوبارہ روشنی عطا کر دے۔ اہم موضوعات، سینٹرل تھیم پڑھیں گے ابھی، اس میں کیا چیزوں کا مطلب اس میں ذکر ہوا ہے اس نظم میں۔ وقت اور تغیر، کائنات میں سب کچھ بدل رہا ہے، سلطنتیں، محلات، دنیائی طاقتیں پناہ ہو جاتی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف عشق ہے۔ عشق کی قوت، عشق وہی روحانی قوت ہے جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ عشق عقل سے برتر ہے اور تخلیق و تعمیر کا اصل سرچشمہ ہے۔ مجید قرطبہ عشق حقیقی کی پیداوار ہے۔ مجید قرطبہ کی عظمت، مجید اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے، یہ مسلمانوں کی روحانی اور تہذیب و عظمت کی علامت ہے۔ اس کی محراب ستون عشق و ایمان کی باتیں کرتے ہیں۔ عقل و عشق کا فرق، عقل حساب و کتاب مصلحتوں میں الجھتی رہتی ہے، عشق ہے بے خوبی، جوش و قربانی کی طاقت دیتا ہے۔ دنیا کی تعمیر عشق سے ہی ممکن ہے۔ تاریخ اندلس مسلمانوں کا عروج زوال، اسپین اندلس مسلمانوں کی شاندار تہذیب کا مرکز ہے، وہاں علم و فن اور روحانیت کی روشنی تھی۔ بعد میں مسلمان کمزور ہوتے تو زوال آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اسلام کا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کی روشنی اور سلامتی ہے۔ اسلام کا پیغام وقت و مکان سے ماورا ہے، امید، دعا اور امید۔ آخر میں شاید دعا کرتا ہے کہ مسلمانوں کی دلوں میں پھر سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق الہی کی حرارت پیدا ہو جائے۔ بات چاہتے ہیں کہ ان کا کلام امت مسلمہ کو بیداری اور جوش عطا کرے۔ امتحانی نوٹس آخر میں، اگر آپ سے سوال آئے تو مجید قرطبہ کا مرکزی خیال بینک ہے، تو آپ بس خلاصہ میں یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں اقبال نے بتایا کہ دنیا کی ہر شے پانی ہے مگر عشق الہی، عشق حقیقی باقی رہنے والا ہے۔ مجید قرطبہ عشق و ایمان کی علامت ہے، شاید نے عشق کو عقل سے برتر قرار دیا ہے۔ امت مسلمہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی بیداری کے ذریعے دوبارہ عروج کی۔ اوکے جی، ابھی ہم پڑھیں گے مجید قرطبہ کی بند 21 سے 25 تک، ٹھیک ہے، مکمل تشریح، کچھ مشکل الفاظ اور استعارے، سمبولز وغیرہ اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ متن، عشق فقیہ و حکیم، عشق ہے مومن کا دین، عشق کی بزم میں سب عقل کی فکر و فصول۔ عشق فقیہ و حکیم، عشق ہے مومن کا دین، عشق کی بزم میں سب عقل کے مگر و فصول۔ عشق کی فقیہ اور حکیم بھی ہے، عشق ہی مومن کا اصل دین ہے۔ عشق کی محفل میں عقل کی سب مکر و جادو بیکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضاحت، عشق کو عقل پر برتری دی گئی ہے، فقیر و حکیم دونوں عقل کی نمائندگی کرتے ہیں، مگر اقبال کے نزدیک عشق ہی اصل علم و دین ہے۔ عشق کے مقابلے میں عقل کی چالاکی اور فلسفیانہ گافیہ کچھ معنی نہیں رہتی۔ مطلب عشق مومن کی اصل ہدایت اور قوت ہے۔ مشکل الفاظ، فقیہ، اسلامی قانون دان، حکیم، فلسفی یا حکمت والا، مکر و فصول، چالاکی و جادوگری، سمبلس، فقیہ و حکیم، عقل و منطق، عشق اصل ایمان، زندگی کی قوت۔ بند نمبر 22، متن، عشق کی ہے انتہا، عشق کی ہے ابتدا، عشق ہے راہ حیات، عشق ہے مبرو و ماں۔ اوکے، ترجمہ، عشق ہی ابتدا ہے، عشق ہی انتہا ہے، عشق ہی زندگی کی راہ ہے، عشق ہی سورج و چاند ہے۔ وضاحت، عشق کو دائرہ کائنات کی بنیاد بنا دیا گیا، کائنات کی ابتدا بھی عشق سے ہے اور انتہا بھی عشق سے ہوگی۔ سورج اور چاند جو روشنی وقت کی پیمانے پہ ہے وہ بھی عشق کے مظاہر ہے، مطلب کائنات کا سارا نظام عشق پر ہی قائم ہے۔
سورج چاند ستارے سب جو نا یہ ایک ہی دائرے میں مطلب ٹھیک ہے، اور سب یہ جو جتنے بھی سیارے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، سب یہ ایک ہی سورج کے گرد مطلب گھوم رہے، ایک ہی کائنات میں، بغیر مطلب کسی رکاوٹ کے، بغیر مطلب کسی خلل کے، یہ سب اپنی مدار میں گھوم رہے. یہ سب عشق ہے. مشکل الفاظ، انتہا، انجام، آخری حد، ابتدا، آغاز. سمبلس، مہر و مما. اوکے. سورج و چاند، وقت و روشنی کی علامت، ابتدا و انتہا، کائناتی دائرہ، زندگی کا تسلسل. بند نمبر 23. متن. عشق زمان و مکان، عشق سراپا حضور، عشق ہے نقطہ حق، عشق ہے حرف وجود. ترجمہ: عشق ہی زمان و مکان ہے، عشق ہی سراپا حاضری ہے، عشق ہی حق نقطہ ہے، عشق ہی وجود کا لفظ ہے. وضاحت: عشق وقت اور جگہ کی قید سے ماورا ہے، عشق ہمیشہ اللہ کی حضور ہوتا ہے. حقیقتی مطلب حق کو سمجھانے کے لیے عشق ہی نقطہ ہے. وجود کی بنیادی عشق ہے. مشکل الفاظ. سرافہ، پورا کا پورا، حضور، قرب، اللہ کے سامنے ہونا. نقطہ حق، حقیقت کا راز. حرف وجود، وجود کا بنیادی لفظ. سمبلس: زمان و مکان، وقت و قضاء، کائنات. نقطہ حق، الہی حقیقت. بند نمبر 24. متن. عشق ہے صبح ابد، عشق ہے راز ازل، عشق ہے صوت حیات، عشق ہے سوز و سرور. ترجمہ: عشق ہی ابد کی صبح ہے، عشق ہی ازل کا راز ہے، عشق ہی زندگی کی آواز ہے، عشق ہی سوز و سرور ہے. وضاحت: عشق کو ابتدا اور انجام دونوں سے جوڑ دیا گیا. عشق زندگی کی اصل آواز ہے. عشق میں سوز بھی ہے، درد، قربانی اور سرور، خوشی اور سکون بھی ہے. مطلب عشق زندگی کے ہر پہلو کو مکمل کرتا ہے. مشکل الفاظ. صبح ابد، ہمیشہ کی صبح، لازوال زندگی. راز ازل، تخلیق کا راز. سوز، درد، حرارت. سرور، خوشی، وجد. سمبلس: صبح ابد، ابدی زندگی. راز ازل، تخلیق کا مخفی راز. سوز و سرور، جذباتی و روحانی تبادل. بند نمبر 25. عشق کی ذلت کے عشق کی دولت قدیم ہے، فخر بھی ہے، ملوک بھی ہے. عشق کے معدہ پر حاتم طائی بھی، فقیر بھی. عشق کی دولت قدیم میں فکر بھی ہے، ملوک بھی. عشق کے معدے پر حاتم طائی بھی، فقیر. عشق کے خزانے میں فکر بھی ہے، یعنی بادشاہت بھی ہے. عشق کے دسترخوان پر حاتم طائی جیسا سخی بھی فقیر بن جاتا ہے. وضاحت: عشق انسان کو ایک ایسی دولت دیتا ہے جس میں فکر، قناعت، سادگی بھی ہے اور ملوکیت، بادشاہت بھی ہے. عشق کے سامنے دنیائی سخاوت بھی کم پڑ جاتی ہے، یعنی عشق کی دولت پر دولت سے برتر ہے. دولت ہر دولت سے برتر ہے، بہتر ہے. مشکل الفاظ. دولت قدا، خزانہ، محل دولت، فکر، درویشی، قناعت، ملوک، بادشاہت. معدہ، دسترخوان، حاتم طائی عرب کا مشہور سخی تھا. سمبلس: فقر و ملوک، روحانی دولت جو فقیری میں بھی بادشاہت ہے. حاتم طائی، دنیاوی سخاوت جو عشق کے سامنے کم ہے. خلاصہ بند نمبر 21 تا 25. عشق عقل و فلسفے پر برتری رکھتا ہے. عشق ہی زندگی کی ابتدا و انتہا اور زمان و مکان کا راز. عشق وجود کی بنیاد ہے. عشق میں درد بھی ہے اور ذلت اور لذت بھی ہے. عشق فقیر کو بھی بادشاہ ہی بناتا ہے اور دنیائی سخاوت کو بھی حقیر کر دیتا ہے. اوکے. اب ہم پڑھیں گے مسجد قرطبہ کے بند نمبر 26 تا 23 کی مکمل تشریح. متن 26. عشق ہے معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کی ادنا غلام صاحب تاج و سریر. ترجمہ: عشق کی معجزات میں سلطنت بھی ہے، فقر بھی ہے یا فقر بھی ہے اور دین بھی ہے. عشق کے معمولی غلام بھی ہے، تاج و تخت کے مالک بھی بن جاتے ہیں. وضاحت: عشق انسان کو دین بھی دیتا ہے، فقر، درویشی بھی، بادشاہت بھی. عشق کا ایک ہی ادنا غلام بھی دنیائی بادشاہوں سے بڑھ جاتا ہے. مطلب عشق سب سے بڑی طاقت جو فقیروں کو بھی تخت کا وارث بنا دیتی ہے. مشکل الفاظ. معجزات، کرامات، حیرت انگیز نتائج. سریر، تخت، ادنا غلام، عام پیروکار. سمبلس: سلطنت، فقیر، دین سلطنت، فقر، دین. زندگی کے 3 بڑے نظام سب عشق سے جنم لیتے ہیں. تاج و سریر، دنیائی غلبہ و حکمرانی. بند نمبر 27. متن. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. ترجمہ: عشق کی تقویم کیلنڈر میں صرف موجودہ زمانہ ہی نہیں بلکہ ایسے زمانے بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں.
وضاحت اقبال بتانے کہ عشق زمان و مکان سے بالاتر ہے، اس صرف حال ہی میں نہیں ہوتا بلکہ مستقبل اور ابدیت میں جھانک لیتا ہے۔ اس زمانے بھی ہے عشق کی نظر میں ہے جو ابھی آنے والے اور انسان کو معلوم نہیں ہے۔ تقویم، کیلنڈر، وقت کا حساب، عصر رواں، موجودہ زمانہ، سمبلز، زمانے بے نام، مستقبل کے امکانات، وہ وقت جو ابھی پوشیدہ ہے۔ بند نمبر 28 متن، عشق ہے ابن السبیل، عشق ہے رہبر حیات، عشق ہے مومن کا راز، عشق ہے ذکر و فکر۔ ترجمہ، عشق ہی مسافر راہ ہے، عشق ہی زندگی کا رہبر ہے، عشق ہی مومن کا راز ہے اور عشق ہی اس کا ذکر و فکر ہے۔ وضاحت، انسان اس دنیا میں مسافر ہے، عشق ہی اس کی سفر کی اصل رہنمائی کرتا ہے۔ مومن کے دل کا سب سے بڑا راز عشق ہے۔ مومن کے عبادت، ذکر، غور و فکر سب عشق سے جنم لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ، ابن السبیل مسافر راہ، رہبر رہنمائی کرنے والا، سمبلز، ابن السبیل انسان، ذکر و فکر عبادت اور علم۔ بند نمبر 29 متن، عشق کی گرمی سے ہے معرکہ کائنات، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام۔ ترجمہ، کائنات کا سارا معرکہ عشق کی حرارت سے ہے، عشق ہی زندگی کی اصل اور عشق پر موت حرام ہے۔ کائنات کی تمام حرکت و کشمکش اس سے ہے، عشق ہی زندگی کو بقا دیتا ہے، جو عشق میں زندہ ہے موت اس پر اثر نہیں لا سکتی۔ معرکہ کائنات، کائنات کی جدوجہد، ٹکراؤ حرام ناممکن۔ سمبلز، معرکہ کائنات، زندگی کی کشمکش، موت پر حرام، لازوال بقا۔ بند نمبر 30 اے ہر میں قرطبہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ ترجمہ، اے مسجد قرطبہ، تیرا وجود عشق سے ہے اور عشق سراپا دوام ہے جس میں نہ فنا ہے نہ بقا۔ وضاحت، اقبال مسجد قرطبہ سے مخاطب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد کا وجود عشق کی پیداوار ہے، عشق ایسا دوام ہے جو فنا و بقا کے عام تصور سے بالاتر ہے، یعنی عشق ابدی حقیقت ہے جو مسجد کے وجود میں زندہ ہے۔ مشکل الفاظ، دوام، رفت و بود۔ سمبلز، مسجد قرطبہ اسلامی تہذیب، ایمان، دوام، ابدیت، لفانیت۔ خلاصہ بند 26 تا 30 اوکے۔ عشق سلطنت، فقر اور دین سب پر غالب ہے، عشق وقت اور زمانے سے آزاد ہے، عشق انسان کے سفر کا رہبر ہے، کائنات کی جدوجہد کی حرارت سے ہے کہ عشق کی حرارت سے ہے۔ مسجد قرطبہ عشق کی یادگار ہے جو ابدی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اوکے جی، ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کی بند 31 تا 35 کا مطالعہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اصل متن، لفظی ترجمہ، تفصیلی تشریح، مثالیں، مشکل الفاظ اور علامتی پہلو، سمبلز، اوکے۔ بند نمبر 31 متن، نشق ہے سب ناتمام، خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر۔ ترجمہ، سب نشق و نگار، سب پن پہارے تخلیقات خون جگر یعنی قربانی درس صوت دل کے بغیر ادھورے ہے، اور ہر نغمہ یا ہر پن پارا بھی خون جگر کے بغیر صرف خام خیالی ہے۔ تشریح، اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی تخلیق یا کوئی بھی کارنامہ قربانی میں اخلاص و عدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسجد قرطبہ خود ایک مثال ہے، ایک محض پتھر سے نہیں بنی بلکہ عشق الہی اور ایمان کی خون جگر سے بنی ہے۔ شاعر ہر فنکار، ہر قوم اور تہذیب کو متوجہ کرتا ہے کہ تخلیق کی حقیقی تخلیق کے لیے قربانی ضروری ہے۔ مشکل الفاظ، ناتمام، ادھورا، خون جگر، محنت، سوز دل، قربانی، سودائے خام، ادھورا خیال، ناپختہ خواب۔ سمبلز، خون جگر، نغمہ۔ بند نمبر 32 متن، طاقت عشق سے ہے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عشق کی طاقت سے ہر پس کو اور کمزور کو بلند کر دے اور دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اجالا پھیلا دے۔ تشریح، یہ بند اصل دعا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کمزور قومیں بلند ہو جائے اور دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی سے منور کر دے۔ یہاں اقبال امت مسلمہ کی بیداری کی بات کر رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کو ہی اصل طاقت اور نجات کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ مشکل الفاظ، پس نیچ کمزور، بالا بلند، اجالا روشنی نور۔ سمبلز، اسم محمد، اجالا۔ بند نمبر 33 متن، یہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دیر بھی کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اگر یہ پھول یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو بلبل کا گانا بھی نہ ہو اور کائنات کے باغ میں کلیوں کی مسکراہٹ بھی نہ ہو۔ تشریح، یہاں اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کائنات کی روح قرار دیتے ہیں، جیسے باغ کے بغیر بلبل اور کلیاں بے معنی ہے، ایسے ہی کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر بے معنی ہے، یعنی زندگی کا اصل بہار وسلم کی تعلیمات سے۔ مشکل الفاظ، ترنم، نغمہ، خوش آہنگ آواز، تبسم، مسکراہٹ۔ اس میں سمبل، پھول، بلبل اور چمن دہر، دنیا۔ بند نمبر 34 متن، یہ نہ ساقی نہ سراہی نہ سبو ہے نہ تاس،
پھر کہوں کعبہ دل میں وہ وضو ہے نتاس. ترجمہ: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو نہ ساقی نہ صراحی ہو، نہ سیو شراب کا پیالہ ہو، نہ سبو شراب کا پیالہ ہو، نہ ہی دل کے کعبے میں وضو کی کیفیت ہو. اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کی روحانی شراب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ ہو تو دنیا بے ذائقہ ہو، زندگی بالکل بے معنی ہے. یہ ایک استعاراتی انداز ہے کہ ایمان کی سرشاری کا سرچشمہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مشکل الفاظ: ساقی پلانے والا، سرائی سبو طاس شراب سے متعلق برتن، ساقی رہبر شراب روحانیت، وضو طہارت دل. بند نمبر 35 متن: تیرا وجود سراپا تجلی افکار کہ تو ہے مہر درخشاں، تو مہر وما کا پیار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراپا فکر و نور کی تجلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشن صورت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج چاند کے دوست تھے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی روشنی اور عقل و فکر کا سرچشمہ قرار دیا گیا. کائنات کا ہر ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا محتاج ہے. مشکل الفاظ: سراپا تجلی، مہر درخشاں، مہر وما کائنات، تجلی افکار وہی الہی تعلیمات. خلاصہ بند 31 تا 35. یہ قصہ دراصل ایک دعائیہ نعتیہ قصہ ہے. شاعر قربانی اور خون جگر کی اہمیت بتاتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و عشق کو کائنات کی اصل روح قرار دیتا ہے. یعنی اقبال فلسفے سے نکل کر دعاؤں اور نعت کے حصے میں داخل ہو جاتے ہیں. جی ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کے نظم مجید قرطبہ کی آخری بند 36 سے لے کے 31 تک تفصیلی تشریح کے ساتھ. یہ CSS کے سلیبس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اردو لٹریچر آپشنل. اس کے نمبر 100 نمبر ہے. ٹھیک ہے، اردو آپشنل کے. بند نمبر 36 متن: تیری نگاہ کے نازک مزاجی سے خوف کہا کے دلوں میں ڈوب گئے ہزاروں انقلاب. ترجمہ: تیری یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی نزاکت سے ڈر کر دلوں میں ہزاروں انقلاب دفن ہو گئے. تشریح: یہاں اقبال بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت نے دنیا کے سخت دلوں کو نرم کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر نے ظلم و جبر کے ابواب ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیا. بڑے بڑے انقلابات صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور عدل کے آگے ختم ہو گئے. مشکل الفاظ: نگاہ، نظر، توجہ، نازم مزاجی، نرمی، رحمت، انقلاب، بڑی تبدیلی، سمبل، نگاہ، شفقت، تعلیمات نبوی، انقلاب، سیاسی و معاشرتی تغیرات. بند نمبر 37 متن: وہ نغمہ سرد ہے تیرے جہاں میں اے ساقی کہ جس سے کانپ اٹھے دل کتارے رباب. ترجمہ: اے ساقی تیرے جہاں میں وہ نغمہ موجود ہے جو دل کے رباب کے تاروں کو لرزا دیتا ہے. تشریح: یہاں شاہ اسلام کے پیغام کو نغمہ کہتا ہے. یہ نغمہ انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دیتا ہے. ساقی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ایمان کی شراب پلاتا ہے. مشکل الفاظ: نغمہ، گیت، پیغام، رباب. یہاں ایک ساز ہے جو دل کی کیفیت کا استعارہ کے طور پر استعمال ہوئی ہے. سمبلز: نغمہ، رباب. بند 38 متن: ستارے چمک رہے فضا ہو رہی ہے نیلی، یہ گیت گونج رہا ہے فضاؤں میں بے حساب. ترجمہ: ستارے چمک رہے، آسمان نیلا ہو رہا ہے اور یہ گیت بے شمار انداز سے فضاؤں میں گونج رہا ہے. تشریح: یہ ایک کائناتی منظر ہے. شاعر بتاتا ہے کہ اسلام کا پیغام پوری کائنات میں گونج رہا ہے. نیلا آسمان اور ستارے ایمان کی روشنی اور وسعت کو ظاہر کرتے ہیں. اسلام کا پیغام وقت و مکان سے ماورا ہے. مگر اس کے لیے کوئی وقت اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے. مشکل الفاظ: فضا، آسمان، ماحول، بے حساب لاتعداد، ستارے مومن، نیلا آسمان، وسعت اسلام، گیت اسلام کا پیغام. بند نمبر 39 متن: نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ترجمہ: عشق و مستی کی نگاہ میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہی قرآن ہے وہی فرقان ہے وہی یاسین بھی وہی طٰہٰ. تشریح: یہاں اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کی اصل اور مرکز بتایا گیا ہے. قرآن کی حقیقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جلوہ گر ہے. مشکل الفاظ: اول آخر، دور انتہا، فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یاسین، طٰہٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء مبارکہ، اول آخر، کائنات کا مرکز. بند نمبر 40 متن: تیری صدا ہے اذان سحر، تیری دعا ہے امان بشیر، تیرا وجود ہے رحمت حق، تیرا پیغام ہے ہر پہ صدق. ترجمہ: تیری صدا اذان سحر کے معنی دے، تیری دعا یعنی
نوح انسان کے لیے امن امان ہے، تیرے وجود اللہ کی رحمت ہے اور تیرا پیغام سچائی کا کلمہ ہے۔ یہاں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور انسانیت پر احسانات کا ذکر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صبح کی اذان ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انسانیت کے لیے تحفظ ہے۔ مشکل اذان سحر، صبح کی اذان امان بشر، انسانوں کے لیے سلامتی، سمبل اذان سحر رحمت حق۔ بند نمبر 41 آخری بند اختتامیہ دعا متن: خدا کرے کہ میری نوا میں اثر نہ ہو کم، خدا کرے کہ میرے سخن دلوں کو گرما دے۔ ترجمہ: اللہ کرے کہ میری آواز میں اثر بھی کم نہ ہو اور اللہ کرے کہ میری شاعری میں دلوں کو گرما دے اور جذبہ پیدا کرے۔ یہ آخری بند شاعر کی دعا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلام امت مسلمہ کے لیے ایک بیداری اور جوش خروش کا ذریعہ بنے۔ یہ بند دراصل ایک اختتامی دعا ہے کہ اقبال کی شاعری ماضی الفاظ نہ ہو بلکہ عقل کی آگ بھڑکا دے۔ مشکل الفاظ: نوا آواز کلام، گرما دے جوش ولولہ پیدا کرنا۔ نوا ایک سمبل ہے جو اقبال کی شاعری ہے، ایک آواز ہے، دلوں کی گرما دے یعنی ایمان و غیرت پیدا کر دے۔ خلاصہ، مکمل خلاصہ بند 36 سے لے کے 41 تک۔ یہ عیسیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، اسلام کی آفاقی پیغام اور شاعر کی دعا پر مشتمل ہے۔ اقبال اسلام کی روحانی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتے کہ ان کی شاعری امت کی دلوں کو بیدار کرے اور یہ نئی زندگی بخش دے۔ تو یہ تھا مجید قرطبہ کا کمپلیٹ متن اور اس کی تشریح ترجمہ اور کچھ سیمپلس تھے، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو مطلب پڑھائے۔ یہ CSS کا سلیبس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، مجید قرطبہ۔